قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم الصباح يمنع رزقا. أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الدين. أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. الصلاة خير من النوم. میرے عزیز بزرگ و دوستو، ہمارے پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب دین میں کوئی بھی نئی بات وہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت گمراہی کے دروازے کو کھولے گی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم جب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کئی مخلوق اللہ کی وہ بھی اپنی اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قریب 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، اور ایک مخلوق میں کئی اقسام ہیں۔ چونٹی لیں گے تو چونٹی میں کئی اقسام، کئی قسم کی چونٹیاں ہوتی ہیں۔ سانپ لیں گے تو سانپ میں کئی قسم کے سانپ آپ کو ملیں گے۔ ایسے ہی ہماری نظروں میں تو تھوڑی سی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں رہتی ہیں، اور ہر مخلوق میں کئی قسمیں ہیں۔ آپ انسان کو لے لیں گے تو انسان میں بھی نیک انسان ہے، بد انسان ہے، ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، چھوٹے ہیں، موٹے ہیں، بڑے ہیں، دھلے ہیں، لمبے ہیں، یعنی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مخلوق 18,000 مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان میں پیدا فرمایا، آدم کے میں، اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے، سب سے اشرف جو ہے، وہ انسان حالانکہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور بھی مخلوقات اللہ کی، لیکن ان تمام کو جو سردار بنائے وہ آدم انسان۔ اور پھر انسانوں میں سب سے بیسٹ، سب سے بہتر اگر کوئی انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان دی۔ ایمان کی تو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ سب سے زیادہ انسانوں کے اندر سب سے بہتر جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور تم پیش سوالات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ہر پیغمبر کے ساتھ ان کی مخلوق، ان کی قوم، یعنی اس زمانے میں رہنے والے لوگ، اب جو وقت کے نبی کو قبول کر لیے، ان کی شریعت کو، ان کی احکامات کو جو اللہ نے ان کے ذریعے سے بھیجا تھا قبول کر لیے، وہ اس وقت کے مسلمان ہو جاتے، اس وقت کے وہ ایمان ہو۔ تمام مخلوق میں اشرف آدم یعنی انسانوں میں سب سے افضل ایمان والا، اسلام قبول کرنے والا، اور پھر
ایمان والوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، یعنی میں اور آپ کہ اللہ نے ہم کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے ساتھ دنیا میں ہم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دنیا میں جو بھی اس کلمے کو پڑھے گا، سچے دل سے پڑھے گا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل کی یقین کے ساتھ پڑھے گا، وہ جنت کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ اور یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے چلوں، حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی جو الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک کام ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی طرف سے بولتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کہا گیا لفظ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حدیث نبوی کہتے ہیں، حدیث رسول کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اس روئے زمین پر جب تک ایک ایمان والا باقی رہے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ یہ اہمیت ایمان والے کی اللہ کے پاس، یہ قدر و منزلت اللہ کے پاس ایمان والے کی ہے کہ اس کے ایک کے طفیل میں اللہ سارے نظام کو چلائے، تمام مخلوق کو روزی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ کر رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ کر رہا ہے، موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، اناج اگل رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو چیزیں، وہ پورا کا پورا نظام جو ہے ایک ایمان والے کے زندہ رہنے پر قائم ہے۔ اور جب دنیا میں زمین پر ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ دیں گے، نظام کو توڑ، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں پہاڑ ویسا اڑیں گے، زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کو لا دے گا۔ تو اپنی اہمیت کو پہچانیے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، تو آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی قیمت کو آپ جانیں۔ جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، اپنی قیمت کو نہیں جانیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں دنیا کا علم ہے، مال کا علم ہے، چیزوں کا علم ہے، معلومات ہے، اس کی قیمتیں معلوم ہے، تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی۔ سونے کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، چلو لے کر کل کے دن کام میں آتا ہے، زمینوں کے ریٹاں بڑھ رہے ہیں، مکانات کے ریٹاں بڑھ رہے ہیں، قیمت معلوم ہے ہم کو کہ وقت میں ایسا ہونے والا ہے، تو ہم کیا کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور محنتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب دنیا کی حد تک ہے، دنیا کے رہن سہن کی حد تک ہے، دنیا کے چل چلاؤ کی حد تک ہے۔ جیسے ہی جسم سے سانس اکھڑ جائے گی، روح نکل جائے گی، یہ دنیا کی تمام چیزیں یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ جو جائیں گے وہ صرف ہمارے اعمال رہیں گے، جو اچھے یا برے ہیں۔ اور آخرت میں جو سکہ چلنے والا ہے، آخرت میں جو کرنسی چلنے والی ہے، آخرت میں جو روپیے چلنے والے ہیں، پیسے چلنے والے ہیں، وہ آپ کی دنیا کے سونے چاندی کے اعمال نہیں رہیں گے، وہاں پر صرف نیک اعمال ہوں گے۔ جس کے پاس جتنی نیکیاں بڑھی ہوئی ہوگی، وہ آخرت میں اتنے بلند درجے پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے۔ وہ اللہ جتنے زیادہ قریب ہوگا، اس کی جتنی نیکیاں بڑھی ہوئی ہوں گی، صرف ایک نیکی کا اگر کسی کے پاس اضافہ رہے گا تو اس کی جنت اعلیٰ قسم کی ہوگی، صرف ایک نیکی بڑھ جائے گی۔ کسی کے اعمال میں صرف ایک سبحان اللہ بڑھا ہوا ہوگا یا ایک الحمدللہ بڑھا ہوا ہوگا اضافے میں، تو اس کی جنت سے اعلیٰ ہوگا۔ اگر وہاں پر ہم کسی کا دنیا میں اگر رکھ کے چلے گئے تھے مال و اسباب،
یعنی ذمہ داری تھی دینا تھا نہیں دیتے، پردہ لے کے چلے گئے تو آخرت میں اس کے پردے کو دینا پڑے گا، معاف نہیں ہوگا۔ شہید بھی اگر مرے گا تو اس کا پردے کا حساب معاملہ پوچھا جائے گا۔ شہید کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ اس کی جسم کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور وہ جتنا مجاہدہ کرتا ہے جن کے اندر جتنی بھی کوششیں کرتا ہے وہ درجے الگ بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی وہاں پر معاملہ ہوگا اگر وہ کسی کا قرض لے کے مرے گا، کسی کا باقی رکھ کے مرے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں قرضوں سے۔ شرعی مجبوری ہے، انسان بشر ہے، حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، واقعی شرعی کچھ مجبوری ہے، اس میں ہم قرض لے رہے ہیں تو قرض لے کے واپسی کی نیت رکھنا ہے، بلا سودی لینا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہو رہا ہے، ہم لے کے اگر کوئی اپنے کو مدد کرتا ہے یا دیتا ہے تو انہیں جب واپس منگتا ہے تو اس کو دیتے رہے، پھراتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوگا، ماحول ایسا ہوگا کہ کسی کے پاس پوچھے تو انہیں رکھتے پر بھی نہیں، بھائی نہیں دے کے برے ہو جانا اچھا ہے، دے کے برے ہونا نہیں ہوگا، کیونکہ ماحول بنا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم کسی کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو ہمارے رات کی وہ عبادت بیکار ہے وجہ سے کہ ہم تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی ایک دم بھوکا ہے کہ اس کو ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی ہمارا مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے کو صحابہ کرام گئے تو مدینے والوں نے کیسی نصرت فرمائی کہ 2 گھر تھے، 1 گھر دے دیے، 2 کاروبار تھے، کاروبار دے دیے، جتنا ہے اتنے سے آدھا لے لو بھائی آپ مجھے دے۔ انصار جسے کہتے ہیں، مدینے کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، مکے سے جو ہجرت کرتے ہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے ہمارا، لیکن ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، ہمارے عمل سے ہم نے یہ ماحول کو پورا چینج کر دیا ہے۔ کسی کے نہ پوچھنے کے تو دور والے خود ہمارے سکے خود ہم کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیہیویئر ویسا ہے، ہم ویسا بنا کے رکھتے ہیں ماحول کے لیے، تو پھر پوچھنا ہی نہیں، دے دیے تو جب ختم بھول جانا نہیں۔ قرض لے کے مریں گے آپ تو آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے، اللہ کے پاس آپ کو حساب دینا ہے۔ 1 روپے کا کسی کا غبن کر دیا، ناجائز چیز کا لے لیا، ختم کر لیا، تو آخرت میں آپ کو نیکیوں میں سے اپنے اعمال میں سے اس کو نیکیاں دینا پڑے گا۔ وہاں پہ کوئی تو پیسے سے چلنے والے نہیں، وہاں پہ نیکیوں کا حساب ہے، وہاں پہ رد و بدل جو رہے گا نیکیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر آپ کے کھاتے میں نیکیاں ہیں تو آپ کی نیکیاں لے کے اس کی جتنا آپ کے اوپر ذمہ داری تھی جو دینا تھا وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے اوپر لوگوں کے فرض باقی ہے، واجبات باقی ہے، تو آپ کو کیا کریں گے، نیکیاں ختم ہو گیا آپ کے پاس نیکیاں دینے کے لیے، تو وہ جس کو دینا ہے آپ اس کے گناہ لے کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایسا معاملہ کیا جائے گا؟ ہم تو لائٹ لے لیتے ہیں، چلو بھائی نیکیاں مر جا رہے، کیا نہیں کھا کے دے دینا ہے لوگوں کو۔ اگر کسی سے لیے ہے تو اتنی گنجائش کے موت کو چھوڑ کے کہ مطلب آپ کھانے کی تعلیم کی کہ مر جا رہے بولے صاحب، اپن یہ خواہشوں کو تھوڑا کم کرنا ہے۔ موٹا کھٹا کھانا ہے، باریک کھاتے تھے لیکن موٹا کھٹا کھانا ہے، کھا کے وہ جو بچتے ہیں وہ اپنے قرضے میں نکالنا ہے، جو دیا ہے اس کو شکریہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ کچھ الٹا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کلمہ جو دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جب پڑھتا ہے کوئی انسان سچے دل سے اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس محبوب ہوتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی، اور ایمان کو بچا کے لے جانا ضروری ہے۔ یہ بھی حدیث آپ نے پڑھی سنی ہے کئی مرتبہ، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان کو اپنے بچا کر لاؤ، تو اپنے ایمان کو رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم کو پتا ہے۔ ایمان کو بچانا، ایمان بچے گا کیسے؟ اللہ کے احکام
احکام پر آپ عمل کریں گے تو ایمان بچے گا۔ اگر آپ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، واجبات کو چھوڑ دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے ایمان ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے ایمان سلب ہو جائے گا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے، آپ ایسے گناہوں میں، ایسے اعمال کے اندر جڑتے چلے جائیں گے آپ کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کب آپ کی زندگی سے ایمان ختم ہو گیا۔ تو ایمان کی فکر کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال کے ذریعے سے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، اور اعمال کے اندر سب سے اہم جو ہے میرے بھائی اور دوستو وہ چیز ہے، وہ نماز، جو اسلام کا بنیادی ستون کہا گیا ہے۔ اسلام کے جو 5 فرائض ہیں، اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض جو ستون کہلاتے ہیں، پلر کہلاتے ہیں، اس میں سے ایک نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج۔ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، 24-25 دن کے بعد میں شب معراج آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا، معراج کرائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن مومن کی جو معراج ہے وہ نماز، مومن کی معراج جو ہے وہ یعنی اللہ سے ملاقات کرنا جو ہے وہ نماز۔ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آپ کی روزی کے اندر برکت نہیں رہتی صبح میں اگر دیر تک آپ سوتے رہیں گے۔ کما رہے دیکھیے آج کتنا نہیں کما رہے، لاکھوں کروڑوں ہزاروں کما رہے ہیں، لیکن کہاں ہے زندگی کے اندر برکت بتائیے آپ؟ گھر گرہستی کے اندر کہاں ہے برکت بتائیے آپ؟ چین سکون کہاں ہے بتائیے آپ؟ چیزوں کے اندر برکت، طاقت، قوت کہاں گئی؟ ہم صرف اتنا کہہ کے مطمئن ہو جاتے کہ آج کا زمانہ وہ پہلے کی طرح نہیں ہے، بھائی اصلی مال ملتا تھا جب، اب تو پورا کیمیکل کا ملا ہوا ہے۔ خالی یہ ایک الفاظ زبان پہ گڑا ہوا ہے ہمارا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے وہ چیزوں کے اندر جو طاقت دینے والی قدرت ہے وہ اللہ کی ہے۔ اگر آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی وہی کیمیکل والی رزق کے اندر آپ کو اللہ قوت و طاقت عطا کرے، برکت ہوگی آپ کی روزی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی گھر گرہستی کے اندر، آپ کی اولادوں کے اندر۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے چین و سکون بنے گی، آنکھوں کا نور بنے گی، دل کا سکون بنے گی۔ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، آپ صبح میں سوتے رہیں گے تو وہی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کا نور نہیں بلکہ آنکھوں کا چھبن بنے گی، دل کا سکون ہے، دل کے اندر بحثیت کا ذریعہ بنے گی۔ اپنی اولاد کو فرمانبردار بنانا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو پہلے آپ نیک بنیے، آپ اچھے اعمال کیجیے، آپ نمازوں کا خاص اہتمام کیجیے۔ صبح کے وقت میں اٹھیے، آپ کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، صحت ملے گی، روزی کا برکت ملے گی آپ کو۔ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں ہر مسجد سے جب اذان دی جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کا سونا آپ کے لیے نقصان ہے۔ اس وقت میں 4 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں، خالی فجر میں سو جا رہا ہوں، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا سونا نقصان دے، نماز تمہاری اس نیند سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ راتوں میں 3-3 4-4 بجے تک جگ رہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہے 1 گھنٹہ سو رہے گے، ابھی سویا تھا میں، ابھی تو سو رہی گئی کو آپ کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ عشاء کے بعد جاگنا مکروہ ہے۔ اگر کام کر رہے آپ، دنیا کا کچھ کاروبار کر رہے یا اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہے تو آپ کو رات میں جاگنے کا حکم ہے، ورنہ بے فضول میں جاگنا آپ کے لیے مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے احکام ہے اسلامی طریقے کے اندر، شریعت کے اندر۔ ہم جو مغرب کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں آپ روزہ فجر سحر سے لے کے مغرب کے بعد میں روزہ کھلتا ہے، مغرب میں آپ تعلیم دی جا رہی ہے، 1 مہینے کی پوری آپ کو ریہرسل کرائی جا رہی ہے کہ آپ صبح سے نہیں کھاتے ہیں لیکن مغرب کے ٹائم پہ آپ پانی پیتے، روزہ کھولتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھائیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی فکر کریے، اسلام کا طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ ہے۔ ہاں آپ کاروبار کر رہے کچھ، آپ کا دنیا میں کچھ فائدہ ہو رہا یا آخرت کا کچھ فائدہ ہو رہا آپ کا، تو آپ کو جاگنے کا حکم ہے، آپ جاگ سکتے ہیں۔ بلا وجہ جاگنا نہیں ہمارا، اور ہم بے فضول جاگ رہے ہیں، وقت کی بربادی کر رہے ہیں۔
اوقات برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت متاثر کر رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، اور جب ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، تہجد کا وقت یا فجر کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت میں ہم کو نیند آنا ضروری ہے۔ انسان ہم انسانوں کو اللہ کے نیک بنی ہوئے کہ بھائی رات بھر عبادت کرتے ہیں، پھر صبح میں بھی تر و تازہ رہ جائے وجہ سے۔ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور بھی کئی چیزیں کرتے ہیں، اچھے بھی برے بھی سب۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ رات دیے ہیں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اس کی تھکاوٹ جسم کی جانے کے لیے، دل دماغ اس سکون ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو رکھا ہے، اور نیند ہونا اس کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم ٹائمنگ کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے، جب سونے کا حکم دیا جا رہا ہے اس وقت میں جاگ رہے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے جاگنے کا حکم ہو رہا ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں۔ گاڑی کے اندر آئل کی جگہ پانی ڈال رہے ہیں، پانی کی جگہ بولے تو آئل ڈالے، ایسی بات ہو جاتی ہے۔ بیٹری میں پانی ڈالنا ہے، ٹانکی میں ڈیزل یا جو بھی گیس ڈال رہے ہیں، پیٹرول ڈال رہے ہیں، ہم الٹا کر دے رہے ہیں، بیٹری میں آئل ڈال دے رہے ہیں، کیا پیٹرول ڈال دے رہے ہیں، اور ٹانکی کے اندر پانی ڈال کے چلا رہے ہیں۔ کہاں چلے گی بتائیے آپ گاڑی؟ جو جسم میں ہماری جو بیماریاں ہو رہی ہیں، وہ وجہ اس کی اصل وجہ یہی ہے، نئے قسم کی بیماریاں، نئے قسم کی چیزیں جو آ رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ہمارا کھانا ٹائم پہ ہو رہا، نہ ہمارا سونا ٹائم پہ ہو رہا، نہ کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہونے کی وجہ سے پوری ہے جسم کے اندر ہمارے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، سکون چین سب ختم ہو جا رہا ہے۔ حالانکہ 4 گھنٹے سوئے 6 گھنٹے سوئے تو انسان مست ہو جاتا ہے، پوری چیزیں اس کی جو ملنا ہے اس کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کئی مرتبہ کہ 4 بجے سو کے بھی ظہر کے بعد 1 بجے 2 بجے بھی اٹھتے ہیں، پھر دیکھیں تو سورج پہ وہی لانے پڑے ہوئے رہتے ہیں، تھکاوٹ وہی رہتی ہے، بشاش نہیں ملتا انسان۔ تو آپ فجر میں اٹھیے، چہرے پہ نور رہتا ہے، روزی میں برکت رہتی ہے، آپ کے خاص اہتمام کیجیے، مسجدیں ویران مت کیجیے۔ ہماری مسجدیں اگر ویران ہوں گی تو ہمارے گھر خاندان ہماری نسلیں ویران ہو جائیں گی۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کیجیے، اور اللہ کا گھر آباد ہوگا مصلیوں سے۔ جتنے مصلی بڑھیں گے اتنا زیادہ پیدا ہوگا، اتنا ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو ہم فکر یہ کریں کہ ہم بھی اٹھے نماز کو، ہماری اولادوں کو بھی اٹھائیں، ہمارے اہل و عیال کو بھی اٹھائیں، اور اپنے بستی کے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اٹھانے کی فکر اور کوشش